السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 256 ہے۔ ہم ایک بات کرنا چاہ رہے تھے، اسی پر بات ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی کو کون سی چیزیں غلط طور پر متاثر کرتی ہیں جو اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہوتا ہے، ان سے ہم کیسے بچیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، اگر یہ ماحول گھر کا غیر اسلامی ہوگا تو جو بچے پیدا ہوں گے وہاں سے لے کر کے پھر جب ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، سب میں غلط چیز کیا ہوتی جائے گی، آئے گی، اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وہاں سے کنٹرول کریں تو ایک اچھی سوسائٹی، اچھا سماج مسلمانوں کا خاص کر دنیا میں بن سکتا ہے۔ تو وہ کیا چیزیں بنیادی طور پر ہیں جو آپ کو گھروں سے متاثر کیے ہوئے ہیں اور ہم اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جو گاؤں ہے ہمارے، خاص کر آپ دیکھیں کہ پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ جو گاؤں ہے ان کے دروازے، گھر کے کا جو مین گیٹ ہے وہاں پر انہوں نے دونوں سائیڈ میں بیٹھک کا بنا رکھا ہے، بیٹھتے ہیں، اور وہ عصر کے بعد سے اس میں عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، مرد بھی بیٹھتے ہیں، بلکہ اسی ارادے سے وہ بیٹھک کا بنایا گیا ہے۔ وہ ہماری مسلم بہنوں کو یہ بات نہ گھر والے بتاتے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے کہ وہ جو بیٹھ رہے ہیں وہاں پر، اور بیٹھنے کے بعد کسی قسم کا پردے کا، کسی قسم کا لحاظ نہیں ہے۔ یہ جب ان سے بچے پیدا ہوں گے، جب وہ اپنی سسرال جائیں گے وہ بھی یہی کریں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلامی طریقہ کیا ہے۔ نبی کے آج کے 1450 سال پہلے، جبکہ ابھی تو ہم بہت ایڈوانس ہیں، تب یہ حالت ہے ہماری۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کی بیویوں سے کہا، ہم سے کہا، حالانکہ نبی کی بیویاں درجے کے لحاظ سے ہماری مائیں ہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ آپ ان کے گھر بھی جائیں تو ہمیشہ کوئی سامان بھی مانگنا ہو تو آپ پردے کا پورا خیال رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ 1450 سال پہلے سے ایک تعلیم چلی آ رہی ہے اور آج تک ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے، کیونکہ گھر کا ماحول خراب کیا گیا ہے۔ اس میں مولوی صاحب بھی شامل ہیں اور اس میں لیبر طبقہ بھی شامل ہے۔ مولوی صاحب کے گھر کی عورتیں بھی وہ گاؤں میں سب بیٹھتی ہیں باہر، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ عوام کو یہ بات اگر بتائی جاتی کہ شرعی لحاظ سے ناجائز ہے، پردہ نہ کرنا، اس کا مطلب قرآن مجید کی آیت پر ڈائریکٹ عمل نہ کرنا ہے، لہذا یہ حرام ہے، اس کا ہمارے زندگی پر اثر پڑ رہا ہے۔ لہذا اس پر کنٹرول کرنا چاہیے اور مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ معلوم ہوگا تو پھر ہماری جو نسلیں، ان سے بھی جو بچے پیدا ہوں گے، اگر نہ تو ہماری ماں دروازے پر نہیں بیٹھتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والے بچے بھی دروازے پر نہیں بیٹھیں گے، وہ بیٹھتی رہی، لہذا اس کے بچے بھی بیٹھیں گے۔ نمبر 1، یہ سب چیزیں ہم جب بولتے ہیں تو لوگ سمجھتے کیا باتیں بول رہے ہیں، کیونکہ جس ماحول میں ہم پلے بڑھے رہتے ہیں اس کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کو ہماری بدھی میں وہ بات گھستی نہیں ہے، لہذا اس پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک بہت بڑا مسئلہ گھر میں طہارت کا ہے۔ بچے جب ہوتے ہیں، اب جیسے اماں بھی ہیں، ابا بھی ہیں، گاؤں ہو یا شہر ہو، بچے کو پیشاب لگا، لڑکے کو پیشاب لگا، گیا کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، اماں بھی دیکھ رہی ہیں، بھیا بھی دیکھ رہے ہیں، چاچا بھی دیکھ رہے ہیں۔ کبھی گھر کے اندر باتھ روم میں گیا، شیٹ پر بیٹھنے کے بجائے دروازے پر ہی بیٹھ کر کے پیشاب کر کے چلا آیا، اماں میں سب لگے۔
ہم نے اس کو بچے کو پہلے دن سے منع نہیں کیا کہ یہ جو ہو رہا ہے، اب آپ جب جائیں گے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پورے باتھ روم میں کہاں پر گندگی ہے، کیونکہ بچے نے پیشاب کہاں کیا ہے یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب نتیجہ اس کا کیا نکلے گا، اس کی جو زندگی میں، جیسے بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت وسوسے آتے ہیں۔ وسوسے آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر باتھ روم میں پیشاب پر صحیح طور پر کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے تو آپ کے دلوں میں وسوسے آئیں گے، نماز پڑھنے میں آئیں گے، آپ کو بے تکے باتیں خیالات آئیں گے۔ اس کی ایک وجہ، وہی وجہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ باتھ روم کے اندر پیشاب سے نہ بچنے کی بات ہے۔ اب اس چیز کو اگر ہماری مائیں پہلے دن سے کنٹرول کریں، بچہ پیشاب کرنے کے لیے بولتا ہے، خود لے کے جائیں اور اس کو جیسے پیشاب کرانا ہے ویسے پیشاب کرایا جائے، اور بھلے 1 سال کا ہو 1.5 سال کا ہو، اسی وقت سے اس کو استنجا دلانے کی عادت ڈالیں، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ تب یہ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا بھی ایک بڑا طبقہ جب وہ باہر ہوتا ہے کھڑے ہو کر پینٹ والے پیشاب کر لیتے ہیں، ادھر ادھر پانی لیتے ہیں نہیں لیتے، کیوں؟ یہ عادت گھر سے بگڑی ہے۔ اگر وہاں سے بچپن سے اس بچے کو پانی دلانے کی عادت، استنجا کرانے کی عادت ڈالی جاتی تو یہ باہر آ کر روڈ پر اس طریقے سے پیشاب نہیں کرتا۔ یہ پیشاب کیا اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس کو بیچارے کو بچپن سے ہی ایسا ہی کرایا گیا ہے۔ تو طہارت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک آپ جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو اچانک جو ہے جس راستے سے گزرے وہاں پر قبر تھی، کوئی قبر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور رکنے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھو کو کس کی قبریں ہیں؟ وہ جو گاؤں وہاں تھے پوچھا تو بتایا کہ فلاں کے تھے، دونوں مسلمان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے اس کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب آج کل لوگ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اللہ معلوم کتنا صحیح ہوتا ہے پیشاب، کتنا غلط ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مسجد میں جو پیشاب گھر بنایا وہ کیسا بنایا ہے؟ وہ ایسا نہیں بنایا ہے کہ ایک آدمی پینٹ اتار کر بیٹھ کر اطمینان پہ پیشاب کر لے۔ کم سے کم مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ گاؤں کی مسجد ہو یا مسجد شہر کی ہو، 99% آپ نے پیشاب گھر میں دروازے نہیں رکھے ہیں۔ اب وہ پینٹ والا کیسے بیٹھا ہے؟ وہ ایڑی کے بل بیٹھتا ہے، نہیں بیٹھتا ہے۔ وہ جینس والا کیسے کرتا ہے پیشاب؟ یہ وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ یہ کہاں آپ نے کہاں غلطی کی؟ پیشاب گھر بنایا کیوں کھلا؟ 1 کروڑ کی مسجد بن سکتی ہے، 50 لاکھ کی مسجد بن سکتی ہے، پیشاب گھر میں دروازے نہیں لگ سکتے ہیں؟ یہ ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں اور مستقل کیے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی جب آپ پیشاب گھر میں دروازے لگا دیجیے، کیا پرابلم ہے؟ دروازہ میں کوئی منع کیا ہے؟ بی جے پی منع کی ہے کہ دروازہ لگاؤ گے تو تمہاری ٹانگ توڑ دیں گے؟ کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ ہر چیز کا الزام دوسرے پر ڈالنا ہے، اور اتنی عادت خراب ہے۔ یہاں ایک مسجد میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کچھ مدد کرا دیجئے ہماری، اور ہمارا استنجا گھر اور وضو خانہ اسی کا شہر کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا میں استنجا بنوا دوں گا، پیسہ دے دوں گا، ٹوائلٹ باتھ روم، لیکن ایک پیشاب گھر بھی کھلا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو جو اللہ نے مجھے توفیق دے میں نے کروا دیا۔ میں 2 سال کے بعد عظیم سے گیا، سارے پیشاب گھر کھلے بنائے۔ میں بولا کیوں ایسا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا لوگ مسئلہ جانتے ہیں کہ عالم مسئلہ جانتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، یہ صرف بھارت کی دین ہے، بقیہ دنیا میں کہیں کھلا پیشاب گھر نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب جب پیشاب سے نہ باتھ روم میں بچ پا رہے ہیں، نماز پڑھنے آئے ہیں، پہلے پاکی ہے یا پہلے نماز ہے؟ پہلے پاکی۔ پہلے آپ ناپاک ہو کر کے اب مسجد میں آئے ہیں، کیسے آپ کی نماز ادا ہوگی؟ چلا رہے ہیں مولانا ایک زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز کا اثر نہیں ہوگا۔ کیسے نماز کا اثر ہوگا؟ ناپاک آدمی جب نماز پڑھے گا تو نماز کا اثر کیسے زندگی میں پڑے گا؟ یہ جو جینس پینٹ چلایا گیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے جینس پینٹ اتنا ٹائٹ ہونے کے باوجود لوگ پسند کرتے ہیں، پہنتے ہیں؟
یہ یورپ کی دین ہے جو پانی استعمال نہیں کرتے، جن کو پانی استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ اتنی ٹھنڈک ہے تو نہ کپڑا دھلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہے کہ آپ اس کو مہینے بھر کپڑے کو پہنے رہیں گے پھر بھی آپ کو لگے گا نہیں، وہ ناپاک ہو جائے لیکن گندا نہیں لگے گا۔ یہ پہلی وجہ ہے اس جینس کے آنے کی۔ دوسری کیا ہے کہ اگر چھٹاک دو چھٹاک سے چھٹاک جانتے ہیں 10-20 گرام پیشاب اگر پیشاب کرتے ہوئے لگ گیا تو اس میں اتنا جذب کر لے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیشاب اس میں لگا ہے۔ دھلنا نہیں ہے، اس میں بعض جینس ایسے بھی آتے ہیں کہ پتھر سے رگڑ دیے جاتے ہیں، دھلے نہیں جاتے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی دین ہے جنہوں نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنی سبھیتا بنائی۔ ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ سوچا بھی نہیں کہ یہ تہذیب یہ سبھیتا ہمارے لیے سوٹ کرے گی کہ نہیں، دیکھا دیکھی ہم اندھے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ جینس بنائی کہ تو جینس والا جب بیچارہ ایڑی کے بل ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو 2-4-10 بوند گر گیا تو پتہ بھی نہیں چلتا اس کو کہاں گیا کدھر گیا، وہ تو 100 گرام سوکھ لے پانی کو۔ یہ ساری چیزیں جو گھروں سے ہماری ہونی چاہیے۔ طہارت ابھی عورتیں ہیں ٹیمپر بدلتی ہیں، جو ایڈوانس قسم کے گھر ہیں شہر وہ پیمپر لگاتے ہیں تو پیمپر میں بچہ پیشاب کرتا رہتا ہے۔ بچہ اگر اس کو اللہ زبان دے دے تو 1 گھنٹے بھی پیمپر نہیں پہنے گا، وہ پہنے گا کبھی زندگی میں نہیں پہنے گا۔ آپ کے انڈر گارمنٹ اگر بھیگ جائے تو کتنی دیر تک آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ بھی نہیں برداشت کریں گے، بدلیں گے۔ وہ بیچارے کو اسی میں رکھا جاتا کیونکہ بے زبان بچہ ہے۔ ٹھیک ہے چلو جو بھی کیا آپ نے، کم سے کم جب اس بچے کا پیمپر بدلا جائے تو اپنے ہاتھ کو دھلا جائے۔ ہماری عورتیں پیمپر بدلی اور وہی جا کے کھانا پکا رہی ہیں، کھانا بھی ناپاک کھایا گیا اور اپنے آپ کو بھی ناپاک رکھا گیا، بن رہی ہیں بڑی ایڈوانس کے ہیں، بڑے جو ہے وہ ایڈوانس لوگ ہیں۔ بھئی اگر پیمپر بدلا گیا تو فوراً جا کر کیا ہونا چاہیے؟ ہاتھ دھلنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو؟ کیوں؟ معلوم نہیں کہاں تمہارے ہاتھ گئے ہیں۔ اگر وہ ناپاک ہوں گے ہاتھ اور وہ کھانا کھاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ کھانا بھی ناپاک ہوگا۔ جو ناپاک چیز کھاؤ گے جب عبادت کرو گے تو وہ بھی برباد ہوگی۔ تو لنک ہے پورا۔ لہذا طہارت کے سلسلے میں سنجیدگی سے غور کریں اور اس کو گھروں سے کیا کریں سدھارنے کی پوری کوشش کریں، بچوں سے لے کر کے بچیوں سے لے کر کے جتنا آپ اس کا اہتمام کریں گے آپ کو روحانیت محسوس ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ ہمارے بہت بڑے استاد، بلکہ بھارت کے جتنے بھی اس وقت دیوبندی علماء موجود ہیں جن کی عمر 60 سال ہے، ان سب کے استاد ہیں مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جو بات کہی ہے مجھے دلیل نہیں یاد ہے یا انہوں نے دلیل دیا نہیں دی، ان کا کہنا ہے کہ جو گھروں میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، شیطانی ہیں، کچھ وسوسے ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ رات میں جو کچرا آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، جیسے کچن میں ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے یا گھر میں کچرے کی بٹی رکھی ہوئی ہے اور رات بھر وہ کچرا وہیں پڑا رہا، کچرے سے شیطان کو خوب مزہ آتا ہے۔ ہر گندی جگہ شیطان کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اسی لیے جب آپ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو حبیب مصطفیٰ نے دعا کیا سکھلائی؟ دعا سکھلائی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ شیطان سے بچائے۔ کیوں؟ شیطان رہتا ہی گندی جگہ پر ہے۔ اب آپ نے اپنے بیڈ روم میں، آپ نے اپنے کچن میں، آپ نے اپنے ہال میں ڈسٹ بن رات بھر رکھی تو شیطان کے لیے تو آپ نے انتظام کر رکھا اور پھر کہہ رہے ہو کہ گھر میں شیطانی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ بہت پریشان رہتے گھر میں۔ رات میں جیسے پہلا کام یہ کریں، سونے سے پہلے سارا کچرا جہاں بھی پھینکتے ہیں، عادت ہے وہاں لے جا کر پھینکیں، گھر میں کچرا نہیں رکھیں۔ یہ گھر کے ماحول ہیں جو مختلف انداز میں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بات سمجھے میری؟ اچھا، تیسری چیز، جوان لڑکے یا لڑکیاں وہ ایک پینٹ چلا جس کو بلوور بولتے، کیا بولتے ہیں، جو ڈھیلا ڈھیلا ہوتا ہے پاجامہ ٹائپ، اچھی چیزیں پہنتے ہیں بچے پہنتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بچہ پہنے ہوئے ہے گھر میں امی بھی ہیں، گھر میں بہن بھی ہے، گھر میں بیٹی بھی ہے، مثال کے طور پر سبھی ہیں، اس کے اوپر چھوٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، کہاں تک کی؟ کمر تک کی۔ وہ بلوور
سامنے ٹائٹ ہے، اس کا پورا قضائے حاجت نظر آ رہا ہے اس کا سطر، نہ اماں کو خبر ہے نہ ابا کو پتا ہے، سطر سب دیکھ رہے ہیں۔ سطر دیکھنے سے مراد کپڑا ہٹنا ہی نہیں ہوتا ہے، سطر کی حیت، مثال کے طور پر ایک عورت ہے بلاؤز پہنے ہوئے ہیں، بلاؤز لفظ ہی نکلا ہے بلا وجہ سے، یہ آپ کو نہیں بات معلوم ہے، یہ بلاؤز کا اصل جو اوریجنل لفظ ہے کیا ہے؟ بلا وجہ، یعنی ایک ایسا کپڑا پہنا جا رہا ہے جس میں کوئی وجہ نہیں پہننے کی۔ تینوں چیز بلاؤز میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 ٹائٹ ہوتا ہے، نمبر 2 ہلکا ہوتا ہے جس کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں، نمبر 3 چھوٹا ہوتا ہے۔ تینوں چیز حرام ہے اسلام میں۔ ہماری عورتیں پہن رہی نہیں پہن رہی ہیں، بھیا دیکھ رہے ہیں، شوہر دیکھ رہے ہیں گھر میں، ابا دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ ہم غلط دیکھ رہے ہیں۔ سطر کھولنا بھی حرام ہے، سطر کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ہم اس کا سطر دیکھ رہے ہیں جو ہماری بیٹی ہے، جو ہماری ماں ہے، چلو آپ بیوی سے، آپ اور بیوی رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں کا سطر ہم دیکھ رہے ہیں اور دن بھر دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ آنکھوں میں لگاتار حرام چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو عبادت پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اب کپڑا پہنایا گیا، بچیوں کو، لڑکوں کو بلوور پہنا دیا گیا، سطر نظر آ رہا ہے۔ بلاؤز میں حرام کیا ہے؟ دیکھنے میں تو کپڑا ہے، سب کپڑا، وہ جو ڈیزائن ہے عورت کی وہ نظر آ رہی ہے، انڈر گارمنٹ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہے اور چھوٹا ہے۔ کسی مسلمان کو چنتا نہیں ہے اس کی، چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا، ہمارے گھر برکت نہیں ہے۔ بھائی برکت کا کام کرو یار، یہ برکت کے کام کیے جا رہے ہیں کہ برکت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلے دن آیت نازل ہوئی، کس دن؟ پہلے دن آیت نازل ہوئی کہ پردہ کرو، اس وقت تک عرب کے سوسائٹی میں، سماج میں پردہ نہیں ہوتا تھا۔ اے بھیا، بھائی صاحب، آپ سوئے تو میں بھی سو جاتا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، عرب کے سماج میں پردہ نہیں تھا۔ تو ایک نبی کی بیوی، غالباً حضرت سودا ہیں یا کون ہے، وہ باہر نکلی ہوئی تھی کسی کام سے، یا کوئی دوسری صحابیہ تھی۔ اچانک ان کو جا کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ پردہ کرو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ عورتوں اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لو۔ اب وہ بیچاری باہر تھیں، آیت نازل ہو گئی، حکم معلوم ہو گیا۔ تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں بھیا جب گھر سے نکلی تو پردے کا حکم نہیں تھا، اب آ گیا، چلو اب آپ سے پردہ شروع کریں گے۔ نہیں، وہ کھڑی ہوئی اور دیوار کی طرف منہ کر کے وہ عورت کھڑی ہو گئی، صحابیاں ہیں، اور گھر بھیجا ایک آدمی کو کہ جاؤ، ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ پردہ کرو، جاؤ گھر سے چادر لے کر کے آؤ، پھر یہاں سے چادر پہن کر گھر جائیں گے۔ یہ اللہ کے حکم کو ماننے کی بات ہوتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان سے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ایسے نہیں ہو جاتا، کھیل نہیں ہے یہ، اللہ کی بات کو ایسے ماننا پڑتا ہے زندگی میں، تب رب ذوالجلال پھر مومن کو مومن سمجھتا ہے۔ یہ تو ہمارا بس ہم چند چیزیں کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑا تیر مار رہے ہیں۔ ایک ایک چیز دیکھیں، گھر سے ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اٹھنے بیٹھنے کا ہے، ابھی کپڑے کا معاملہ، لیڈیز کا بھی وہی معاملہ چل رہا ہے، جینٹس کا بھی۔ گھروں میں کتنے گھر ہیں جس میں شہر بھی شامل ہے، گاؤں بھی، لڑکا انڈر ویئر پہن کر کے گھر میں بیٹھ کر نہا لیتا ہے، کنویں پہ بیٹھ کے نہا لیتا ہے، ندی میں جا کے نہا لیتا ہے۔ انڈر ویئر پہن کر کے جب سطر کھل گیا تو حرام ہے۔ امی کے سامنے نہا رہا ہے، بیٹی کے سامنے نہا رہا ہے، شوہر نہا رہا ہے انڈر ویئر پہنے ہوئے، کچھ پتہ ہی نہیں کیوں، بچپن سے اس کے ابا بھی ایسے نہائے ہیں، لہذا اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے پیر کا نچلا حصہ کھلا تھا، جس کو آپ پنڈلی کہتے ہیں، یہ حصہ سمجھ رہے ہیں نا، گرمی رہی ہوگی، ایسے کھلا تھا، لنگی پہنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضرت عثمان آ گئے۔ عثمان ذی النورین ہیں، بہت باحیا آدمی ہیں، مرد ہیں، وہ آپ کے داماد ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کھلی ہوئی ہے، اتنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضرت عثمان کو دیکھا آپ نے اپنے پنڈلی کو بند کر دیا ہے۔ ہمارے مرد پورا کھلا گھوم رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی عورتوں کے سامنے گھوم رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ دیکھیے، یہاں مرد کا معاملہ ہے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اتنے بے حیا انسان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کیا کر دی، حالانکہ پنڈلی اگر مرد کی کھل جاتی ہے، کیونکہ آدھی پنڈلی میں تو ویسے بھی اللہ کے رسول جو لنگی پہنتے تھے وہ آدھی پنڈلی کھلی ہی رہتی تھی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اتنا کھلا تھا فوراً ہمارے بچوں کو، ہم کو، اور یہ سب کی وجہ کون ہے؟ گھر میں اماں ابا ہیں۔ یہی اماں ابا اگر گھر کا ماحول خراب کیے رہتے ہیں، پھر جب یہ بچہ باہر جا کے رہتا ہے پھر یہی کرتا ہے، اور یہ چین بنتی ہے اور یہ سرکل بنتا ہے، اسی لحاظ سے ماحول غلط ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور ان سب کے بارے میں ہم کو جاننا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، تو آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل پائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، ہماری زندگی میں برکت بھی آتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے۔ سب الگ الگ لفظ بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ملیں گی کب؟ جب حبیب مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی گزاری جائے گی۔ لہذا گھر میں دیکھیں طہارت صحیح ہونی چاہیے، کپڑے بچے ہمارے صحیح پہننا چاہیے، اور ٹوک دیں، بتا دیں کہ بیٹا، اچھا یہ بھی آپ کو بتا دیں، عورت ذات میں خاص کر ایک مرتبہ بھیا بول دے، ابا بول دیں گھر میں کہ بیٹا یہ تیرا کپڑا شرعی لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ آج بھی ہماری عورتیں اتنی اچھی ہیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ شریعت کا حوالہ دے کر بول دیں کہ بیٹا یہ غلط ہے، تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ غلط کپڑا ابا اور بھیا کے سامنے پہن کر آ جائیں۔ وہ زندگی بھر کپڑا نہیں پہنیں گی، آپ کے سامنے مطلب اتار کے پھینک دیں گے لیکن نہیں پہنیں گے، لیکن آپ ڈیلی اس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ نے کچھ بولا ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں صحیح ہیں، اس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو طہارت کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، اور کیا کہتے ہیں پردے کے معاملے میں، ان سب کے معاملے کو گھر سے صحیح کریں، تب ہماری زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، ایک ہم اچھے مسلمان بن کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ دیکھو اسلام اسے کہتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے